بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج کی نماز تراویح میں 14واں پارہ آپ نے سماعت فرمایا اور اس میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ پہلی سورت سورۃ الحجر ہے اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اور موضوع ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن کافر تمنائیں کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اہل ایمان جنہوں نے زندگی میں کسی بھی موقع پر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا ان کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں دانے کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے جاؤ۔ ایک بہت بڑا طبقہ جہنم سے حضرت جبریل علیہ السلام نکالیں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اور دیکھو، حضرت جبریل کہیں گے اور کوئی نہیں۔ پھر اللہ پاک اپنی قدرت سے، اللہ تو کامل، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر اعتبار سے کامل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ جبریل کا وہ علم تو نہیں جو اللہ کا علم ہے، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل میں ایمان محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اور اللہ پاک ایک بہت بڑے طبقے کو پھر جہنم سے نکالے گا جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا ہوگا، اور ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور ان کو کہا جائے گا جنت کے پاس ایک نہر ہوگی اور وہاں ان کو نہانے کا کہا جائے گا، پانی پینے کا کہا جائے گا۔ نہائیں گے تو ظاہر کی جو جہنم کی حرارت، تپش اور جسم کا بگڑا ہوا ہونا وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پیئیں گے اندر سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر نشان لگا ہوا ہوگا یہ جہنم سے آزاد ہو کے آئے ہیں۔ پھر بھی جہنم سے آزاد ہونے کے بعد جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک وقت کے بعد اللہ وہ بھی مٹا دے گا جو جہنمیوں سے کے آزادی کا نشان ہوگا، وہ بھی مٹ جائے گا۔ اب پھر جہنم میں باقی رہ گئے، باقی صرف اب کافر رہ گئے، اب کوئی ایمان والا نہیں بچا۔ اب موت کو سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور جنت والوں اور جہنم والوں کو دکھا کر موت کو ختم کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب جو جنت میں ہے وہ جنت میں، اور جو جہنم میں ہے جہنم میں اب نہیں نکلے گا، اور جہنم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا اور اس کو تالے لگا دیے جائیں گے، اور کافروں کو جنہوں نے ساری زندگی ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، کفر پر ہی خاتمہ ہوا، لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ کے صندوق ہوں گے، اس وقت کافر تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ہم بھی کسی وقت کلمہ پڑھ لیتے۔ تو اس تمنا سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ہے کہ اس وقت ہمارے پاس نیک عمل کا وقت موجود ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ایک قلق اور افسوس تو رہے گا، جو دنیا میں گھڑیاں ضائع کی ہیں، جو وقت ضائع کیا، اس وقت کے ضائع ہونے کا افسوس ضرور رہے گا۔ ایک آدمی جب دیکھے گا کہ ایک وہ جنتی ہے جو مجھ سے اگلے درجے میں ہے، پوچھا جائے گا اس اگلے درجے میں ہونے کا مطلب ایک درجہ اتنا فاصلہ جیسے زمین آسمان کے بیچ کا فاصلہ، اور یہ دیکھے گا مجھ سے اگلا والا جنتی پتہ نہیں وہ کوئی نبی ہے، کوئی بزرگ ہے، یا اس کا عمل ہے، تو جواب کرے گا کہ بہت بڑا عمل نہیں ہے، اس نے ایک مرتبہ آپ سے زیادہ دنیا میں سبحان اللہ کہا تھا،
تو اتنا اس کو مقام جب وہ دیکھے گا اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی سبحان اللہ کہہ دیتا، مجھے آج یہ مقام مل جاتا۔ تو اس لیے یہ وقت ہمارے پاس عمل کرنے کا ہے اور یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ گزشتہ کل جو ہم نے یہاں بیٹھ کر سبق سنا، درس سنا، گزشتہ کل کا زمانہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آج 14 پارے ہمارے ہو گئے، یہ دن دوبارہ واپس ہماری زندگی میں نہیں پلٹے گا۔ ہر دن ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر آدمی کو سبق سمجھنا ہے اس بات سے۔ تو سورۃ الحجر کا جو مضمون آیا وہ یہ کہ کافر قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ ہائے کاش کہ ہم بھی ایک بار زندگی میں کلمہ پڑھ لیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے دلائل ذکر فرمائے، انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی کے اسباب بنائے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تمہاری روزیوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم ہی ایک اندازے سے روزیوں کا انتظام کرتے ہیں، جس قدر ضرورت ہوتی ہے اتنا انتظام کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور دیکھتے نہیں ہو یہ بڑی بڑی ہوائیں، یہ بادلوں کو، بوجھل بادلوں کو، بارشوں سے بھرے ہوئے، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو دائیں بائیں منتقل کرتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم ہی تمہیں پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو پانی کا خزانہ نہیں کر سکتے ہو، تم تو پانی جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے سمندروں سے پانی اٹھایا اور سمندروں سے اللہ پاک پانی کو اٹھاتا ہے، پھر اسے صاف اور شفاف کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ برساتا ہے اور زمین کی تہوں کے اندر جاتا ہے، زمین کی نالیوں میں جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں پر برف کی صورت میں اللہ اس کو اسٹارٹ کرتا ہے، جمع کیا ہوا ہوتا ہے انسانوں کے استعمال کے لیے۔ اور اگر وہ پانی اسی طرح سے رہے، وہ خراب ہو جائے، وہ سڑ جائے، اس میں نجاستیں گرے، بدبودار ہو جائے۔ سمندروں کا پانی کھارا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ساری دنیا کی نجاستیں اس پر، اس کے اندر اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نجاستوں کی نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کی صفائی کا انتظام فرمایا، فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، جیسے ہم آسمانوں سے بارشوں کو برساتے ہیں اور ان بارشوں کے ذریعے سے بنجر زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم تمہیں بھی اٹھائیں گے دن آئے گا۔ پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کی تخلیق کیا مقصد ہے، کیوں بنایا انسان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کو ذکر فرمایا۔ اور اس بندگی میں ازل سے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اور ڈالتا رہے گا، اور یہ تمہاری آزمائش اور امتحان ہے، اس کا خیال رکھنا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے میں ہوں بخشنے والا مہربان، میری طرف رجوع کرو۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت رحمت بھی بتاتی ہے، اللہ کے عذاب بھی بتاتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید ضرور رکھیں، لیکن یہ حال نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید ہو عمل کے بغیر، عمل کچھ نہ ہو اور امیدیں لگاتا پھرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، وہ بڑا بے وقوف آدمی ہے جو خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، عمل کچھ نہیں کر رہا، لیکن اللہ سے امید باندھے ہوئے کہ اللہ بخش دے گا۔ وہی نیک اعمال پر اللہ کی یہاں بخشش کا وعدہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، اور بہت خلاصے کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اصحاب حجر کا تذکرہ۔ قوم حجر، اصحاب حجر یہ کون تھے؟
صالح علیہ السلام کی قوم، جن کو اصحاب حجر بھی کہتے ہیں اور قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، تو اسی نام پر اس سورت کا نام سورت الحجر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان نعمت کے دینے کی طرف اشارہ فرمایا، سبع من المثانی والقرآن العظیم، مسلسل بار بار پڑھے جانے والا کلام اللہ نے آپ کو دیا، سورۃ الفاتحہ، اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اور لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، بڑی عجیب بات ہے، آپ کو ہم نے اتنا بڑا انعام دیا، کیا انعام؟ قرآن دیا، اور کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ گزشتہ کسی نبی کو نہیں ملی، اس میں پورے قرآن کا خلاصہ، اور پورے قرآن کے اندر گزشتہ تمام کتب کا خلاصہ، اتنا عظیم انعام آپ کو دیا ہے۔ لہذا دنیا کی چیزیں اگر آپ کو نہیں ملی اور کافروں کو مل گئی ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں۔ دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اس کا مقام، اس کا تو کتنا بلند مقام ہے، دنیا کی چیزیں تو اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ کو تسلی ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، حالات آئیں گے، آپ دین کی تبلیغ کھل کر کیجیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اب علی الاعلان ہونے لگی، اور انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا استہزاء اور مذاق اڑائیں گے ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، جب آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک اصول سمجھایا کہ اگر آپ دین پر چلیں گے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ حل کیا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ فسبح بحمد ربک۔ دیکھو، لوگوں کی باتوں سے آدمی غمگین ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ رہتے تھے، لوگوں کی باتیں جب سامنے آتی تھی تو کبھی کبھی آپ علیہ السلام کو بھی بہت سخت غم لگتا تھا، اللہ کی طرف سے تسلی آتی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ اب غم کے اندر اگر آپ لگ گئے اور اڑتے رہیں گے، اپنی صحت بھی آپ کی جائے گی، کام بھی آپ کا رہ جائے گا۔ لہذا آپ کو علاج بتایا، فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جس آدمی کو غم ہو لوگوں کی باتوں سے، کسی نے اس کو کچھ کہا ہے، اس کلمے کو پڑھو، بڑا بہترین کلمہ ہے، یہ غم کے ظاہر کرنے کی دعا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وقم من الساجدین، نماز میں آئیے، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، موت تک اپنے رب کو یاد کرتے رہیے۔ نماز اور بندگی صرف خلاصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس سورت کا جو خاص مدعا اور موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں انسان پر، انسان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام فرمایا، اس کے لیے وحی نازل فرمائی، انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو ایک حقیر مخلوق سے بنا کر اس کو بلند مقام عطا فرمایا، پھر صرف پیدا نہیں کیا، اس کی روزی کے اسباب بنائے، خشکی میں روزی کے اسباب، سمندروں میں روزیوں کے اسباب، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے، قسم قسم کے ہدایت کے راستے ہیں، ان راستوں سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سب کی سب نعمتیں ہیں، لیکن فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو بنایا ہے ایک پانی کے قطرے سے، ایک بلند انسان بنایا، بلند عزت اس کو دی، لیکن فاذا هو خصیم مبین، پھر بھی یہ جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آخرت پر یقین نہیں ہے، اسے یہ کہتا ہے موت کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے، کیا یہ نہیں جانتا پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوا، ایک قطرے سے اللہ نے اس کو بنایا، مٹی سے اس کے اجزاء اٹھائے اور
اللہ پاک نے اس کے لیے چوپائے بنائے، والانعام خلقہا، کتنے چوپائے تمہارے نفع کے لیے، ان کا گوشت تم استعمال کرتے ہو، بعض سواریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض کی کھالوں اور بالوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، ان کی ہڈیوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، اور هو الذی انزل من السماء، آسمان سے بارشیں برسائیں، ان بارشوں کے ذریعے سے قسم قسم کے سبزے تمہارے لیے پیدا کیے، دن رات کا نظام چلایا، ستارے بنائے تمہارے لیے، سخر البحر، سمندر پیدا کیے تمہارے لیے، اور سمندروں میں مچھلیوں کا انتظام تمہارے لیے کیا، اور قسم قسم کی موتیاں سمندروں سے نکلتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، میں بیان کرنے کے بعد، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا، الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور وہ لوگ جن کے دل ایک اللہ کو ماننے سے انکاری ہیں وہ متکبر انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، انہیں ڈرنا چاہیے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اہل حق کے خلاف، حق کے خلاف، دین کے خلاف جو منصوبے بناتے ہیں، یا دوسروں کو ضرر اور نقصان دینے کے لیے جو منصوبے بناتے ہیں، وہ منصوبے اللہ انہی کے خلاف پلٹ دیتا ہے۔ کبھی بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے، ایک آدمی کو تصور کرو، اس کا عالیشان گھر بنا ہوا ہو، محل بنا ہوا ہو، اور ہر طرف سے محفوظ ہو، باہر سے کوئی دشمن نہیں آ سکتا، گھر اتنا مضبوط کہ گرنے کا تصور نہیں، اندر زندگی کا ہر سامان لذت کا موجود۔ اچانک اللہ پاک نے اس گھر کی چھت کو نیچے کر دیا اور وہ دب کے مر گیا۔ ورنہ اسی طرح سے جو آدمی دوسروں کے خلاف منصوبوں کے پرندے بناتا ہے، بڑے بڑے منصوبے قائم کرتا ہے، اور وہ اپنی ذہانت پر اور سوچ پر غرور اور تکبر کرتا ہے کہ مجھے کیا نقصان پہنچے گا، فلاں کیا نقصان دے گا، فلاں کیا نقصان دے گا، میرا بھی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کی سب جو اس کی اپنی کی ہوئی تدبیریں ہوتی ہیں، ان تدبیروں میں اسے جگڑ دیتا ہے، اور پھر اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے عذاب آتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ عذاب کی شکل آئی تو کہاں سے آئی۔ کہاں دیکھتے نہیں ہو، آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، تمہیں بھی اس اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور پھر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور کتنی اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں، کہا تمہیں اولادوں کی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو تم دودھ استعمال کرتے ہو جانتے ہو کہاں سے آتا ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ بَيْنَ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، گوبر اور خون کے درمیان سے نکل کے صاف ستھرا شفاف دودھ آتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی قائم کر سکتا ہے۔ کبھی اس دودھ کے اندر خون کی کوئی آمیزش نہیں ہے، اس دودھ کے اندر گوبر کی کوئی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ سے پاک ہے۔ وہ ملاوٹیں آگے دنیا میں ساری ہوتی ہیں، اللہ کا نظام کتنا خالص ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کیا نظام فلٹر کر رکھا ہے۔ وہ کھاتی بھوسا ہے، وہ کھاتی جو ہے وہ گھاس ہے، بھوسا کھاتی ہے، اور لیکن اللہ پاک کتنا صاف ستھرا شفاف اس سے دودھ تمہیں مہیا کرتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے کہ یہ چھتیں بناتی ہے گھروں کے اندر، پہاڑوں میں، درختوں میں، جہاں آبادیاں ہیں وہاں، کیوں؟ تاکہ تمہارے کام آ سکے۔ اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یہ مختلف پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہے، اور وہ پھول جڑی بوٹیاں جو تمہارے لیے شفا کا ذریعہ بنتی ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ کون سی جڑی بوٹی میں اللہ نے کیا شفا رکھی ہے، اور یہ سینکڑوں جڑی بوٹیوں کو چوس چوس کر وہاں سے عرق نکال کے دوا نکال کے اپنے اندر جمع کرتی ہے، اور پھر باہر تمہارے لیے نکالتی ہے کہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کتنا خوبصورت اس کا نظام ہے۔ انسان
انسان کی طرح، جس طرح سے انسان کا ایک حکمران ہوتا ہے، اسی طرح سے شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، سب اس کے حکم کے تابع چلتی ہیں۔ ایک جماعت پھول چننے کے لیے جاتی ہے، رس نکال کر لاتی ہے، ایک جماعت بچوں کی نگہداشت پر تربیت پر مأمور ہوتی ہے، ایک جماعت انڈوں کی نگہداشت پر مأمور ہوتی ہے ان کی، اور ایک جماعت جو ہے آنے والے جو باہر سے جو ہے وہ رس چوس کے لائی ہیں، ان کے رس کو دیکھتی ہیں، چیک کرتی ہیں کہ کوئی زہریلا مادہ تو نہیں لے کے آئے جو انسان کے لیے مضر ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی زہریلا مادہ تو نہیں آیا، اللہ اکبر، جو انسان کے لیے مضر ہو۔ سبحان اللہ، وہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق حقیر، یہ قدرت کا شاہکار ہے، اور وہ چھتا اس کا دیکھو کیا کیا صنعت اور کاریگری کے ساتھ 6 سوراخوں کولوں والا چھتا وہ بناتی ہے، اور اس طرح سے وہ نظام ہے اس کا۔ فرمایا یہ سب اللہ کی ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ شہد سامنے آئے تو یہ قدرت اللہ کی سوچا کرو، میرے مالک تیری کیا قدرت ہے، تیری کیا خوب کارستاری ہے، کیا قدرت ہے کہ اس کا ذائقہ اور اس کا رنگ اور کہاں کہاں سے آیا۔ میرے اللہ تو جانتا ہے، جو یہ چمچ میں شہد جو میں منہ میں لے رہا ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کتنی مکھیوں نے اس کو چوسا، یہ رس چوس کے لائی ہیں، اور کتنی مکھیوں کے اندر سے یہ نکلا ہے، تو سب جانتا ہے، کہاں یہ کاشت ہوا تو جانتا ہے، کس مکھی سے نکلا تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو، روزانہ ہر گھر میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے، کبھی اس کو دیکھ کے بچوں کو یہاں ہی سے اللہ کا تعارف کرو، بھائی اللہ کا تعارف یہاں سے سکھاؤ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھنا، اور پھر اللہ نے اور مثالیں دی، اللہ نے تمہیں اولادیں دی، پوتے دیے، اور اللہ پاک نے اور نعمتیں دی، اور اسی طرح سے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں یاد ہے جب تم دنیا میں آئے ہو تو تم کیسے تھے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں تمہیں آتا تھا، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے آنکھیں عطا کی، اللہ نے دل دیا، کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہاں، آنکھ سے بے حیائی مت دیکھو، کان سے موسیقی مت سنو، دل کے اندر نفرتیں مت پالو، اور دل کے اندر غیر اللہ کی ناجائز محبتیں مت پالو۔ قرآن کہتا ہے کہ اس لیے دیا تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ کتنا شکر ادا کرتے ہو دل پر روزانہ؟ کتنا کانوں پر روزانہ شکر ادا کرتے ہو؟ کتنا زبان کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو؟ شکر کرنا ضروری۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے فرمایا تمہیں گھر کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، گھر پکا وہ بھی بڑی نعمت، کچا وہ بھی نعمت، خیمہ وہ بھی، یہ سارے یہاں گنوائے، خیمہ ہے وہ بھی نعمت ہے۔ اچھا، یہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی پہاڑ کی کھو میں، غار میں اگر تم چھپ گئے اور وہاں سر چھپانے کی جگہ، وہ بھی تمہارے لیے گھر ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو کیسا دیا، کسی کو کیسا دیا، لیکن سب کے لیے شکر کرنا لازم۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر تو ناشکری ہی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ اور پھر ایک بڑی پیاری آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ وہ آیت ہے جو جمعے کے خطبوں میں آپ سنتے ہو، یہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتی ہے، نچوڑ بیان کرتی ہے۔ اس میں 6 باتیں ہیں، 3 باتوں کا حکم، 3 باتوں سے روکا گیا۔ چلو آئیے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ان 6 باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ کون کون عزم کرتا ہے؟ پھر بتاؤں۔ نمبر 1، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ پاک تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہتے ہیں انصاف کرنے کو، اعتدال کو۔ سنیے گا، اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ اللہ کے ساتھ عدل، شرک نہ کیا جائے، اپنے دل میں اللہ کے علاوہ غیر کو جگہ نہ دی جائے، یہ ماتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ ہے اللہ کے ساتھ عدل۔ تو آئیے ہم آج سے اللہ کے ساتھ عدل کریں گے انشاءاللہ۔
اسی طرح سے خلق خدا کے ساتھ عدل کرو، محبت میں اعتدال رکھو، نفرت میں اعتدال رکھو، غصے میں اعتدال رکھو، بل احسان، اللہ تمہیں بھلائی کا احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان ایسا ہے، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو اللہ مجھے دیکھ رہا۔ خلق خدا کے ساتھ احسان کہ ان کو نفع پہنچاؤ، ان سے نقصان دور کرو۔ اپنی ذات کے ساتھ احسان یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ ہونے دو۔ وَإِذَا ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ قرابت دار کون سے ہوتے ہیں؟ ماں کی طرف سے آنے والے رشتہ دار، باپ کی طرف سے آنے والے رشتہ دار، سسرالی رشتے، یہ سب قرابت دار کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواز، یہ سب قرابت دار ہیں۔ درجہ بدرجہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مال کے محتاج ہیں، مالی مدد کرو۔ مال کے محتاج نہیں ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور ان کی غمی میں تعزیت کر لیا کرو، اور ان کی پریشانی میں دو حوصلہ افزائی کے جملے بول دیا کرو۔ تو یہ تین کام ہیں، عدل، احسان، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اور اللہ تمہیں روکتا ہے ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے۔ بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے وہ بھی بے حیائی ہے، سننا ہے وہ بھی بے حیائی ہے، بولنا ہے اس قسم کا وہ بھی بے حیائی ہے، چھونا ہے وہ بھی بے حیائی ہے، چل کر جانا ہے یہ بھی بے حیائی ہے۔ ان تمام بے حیائیوں سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پاک دامن رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، نیکی کیا کرو، تاکہ تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ ایک بات۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا اپنی نظروں کو دوسروں کی عورتوں سے محفوظ رکھا کرو، تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں۔ ہاں، اپنی نظروں کو دوسروں کی عورتوں سے محفوظ رکھا کرو، تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گی۔ تو اس نظریے سے آدمی نظر جھکا لے، بھائی یہ بھی کسی کی بہن ہے، گھر میں میری بھی بہن ہو سکتی ہے، میں کیوں اپنی غلط نظر اٹھاؤں، میں کیوں بری سوچ سے اس کو دیکھوں۔ اور فرمایا والمنکر، گناہوں سے اللہ تمہیں روکتا ہے، ہر قسم کی گناہ سے۔ والبغی، ظلم سے اللہ تمہیں روکتا ہے، ظلم مت کرو۔ کسی کی جان مارنا ظلم ہے، عزت پر حملہ کرنا ظلم ہے، کسی کی برائی کا پرچار کرنا ظلم ہے، کسی کو مالی نقصان پہنچانا ظلم ہے۔ اللہ تمہیں ظلم سے روکتا ہے۔ تو تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، تین چیزوں سے روکا، اور فرمایا یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ نصیحت کرتا ہے۔ کیوں یوں کہلوایا؟ ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے کہے تاکہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔